بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 288 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہیں ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، واولئک اور یہ لوگ، اصحاب النار دوزخی ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد، وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد۔ دوسری بات، وہ لوگ دوزخی ہوں گے۔ تیسری بات، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بزرگان محترم، جو لوگ اس دنیا میں بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایمان سے محروم، ان کافروں کے پاس اگر دنیاوی زندگی میں لاکھوں کروڑوں اربوں کی دولت بھی ہو اور ان کی اولاد بھی زیادہ ہی زیادہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس دولت کا نفع انہیں مل جائے، یہ دولت دنیا کی چند روزہ زندگی میں کام آ جائے اور ان کی یہ اولاد بھی اس دنیا میں کام آ جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد ان کافروں کو دنیا کی اس بے بہا دولت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ان کافروں کو نہ ان کی دولت کام آئے گی اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے کام آئے گی۔ یہ کافر لوگ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ان کی دولت، ان کی اولاد ان کے لیے قیامت کے دن کافی ہو جائے گی۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا انجام بد یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہیں، دوزخ میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر و شرک سے بچائے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔